لاہور 1526 میں مرزا ظہیر الدین بابر نے برصغیر میں پہلی مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، جہاں سے مغل امپائر کا آغاز ہوا اور مغلوں کی تقریباً 19 نسلوں نے 1857 تک برصغیر پر حکومت کی، لیکن 19 نسلوں میں جو عروج تیسرے مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر نے دیکھا وہ کسی کو نصیب نہ ہوا۔ مغلوں کا انداز حکومت شروع سے ہی نرالا تھا، یہ بات سب ہی جانتے ہیں۔ شاہ جہاں کو آرکیٹیکچر سے بہت پیار تھا، آج ساری دنیا اس کا بنوایا ہوا تاج محل دیکھنے آتی ہے۔ ہمایوں نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے سلطنت ایک دن کے لیے نظام سکہ کے سپرد کر دی تھی، جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور جہانگیر نے کنیز انارکلی کی خاطر باپ سے جنگ چھیڑ دی وغیرہ، مگر نرالے پن میں ان میں سے کوئی بھی جلال الدین محمد اکبر کو چھو کر نہیں گزرا۔ جلال الدین اکبر برصغیر کے لوگوں کا چاہے ہندو ہوں چاہے مسلمان ہر دل عزیز بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے دور میں گائے کے گوشت پر پابندی لگا رکھی تھی تاکہ ہندو مت کے ماننے والوں کو تکلیف نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھارتی ریاست میں بچوں کے نصاب کی کتابوں سے مغل بادشاہوں کی تمام تاریخ نکال دی گئی ہے تاکہ ہندوستان کی تاریخ کا یہ باب مکمل طور پر ختم ہو جائے، مگر ہندوستان کی تاریخ جلال الدین اکبر اور باقی مغلوں کے ذکر کے بغیر ہمیشہ نامکمل ہی رہے گی۔ آج ساری دنیا میں مقبول مغلیہ کھانوں کی تاریخ کا آغاز بھی جلال الدین اکبر کے دور سے ہوا، جس کا کچن بھی سب سے نرالا تھا۔ کچن میں ایک ہیڈ شیف، ایک خزانچی، ایک اسٹور کیپر، کلرک، کھانا چکھنے والے اور ہیڈ شیف کے ماتحت 400 سے زیادہ باورچی تھے، جن کا تعلق انڈیا، فرانس، مصر، عرب، یورپ اور دنیا کے اور کئی حصوں سے تھا، اور ان کی ذمہ داری طرح طرح کے پکوان تیار کرنا تھا۔ کہتے ہیں اکبر کا کھانا خواجہ سرا کھانے کی ٹیبل تک لے کر آتے تھے، جن کی قیادت کچن کے شاہی افسران کرتے تھے۔ بادشاہ کے کھانے کا انتخاب شاہی طبیب کی ذمہ داری تھی، جو کھانے میں ایسے کھانوں کو شامل کرتا تھا جن میں ادویاتی خوبیاں شامل ہوں۔ بادشاہ کے لیے بنی بریانی کے چاول کے ہر دانے کو چاندی کے ورق سے لپیٹا جاتا تھا تاکہ کھانا ہاضمے کو بہتر بنائے اور بادشاہ سلامت کی طاقت میں اضافہ کرے۔ اکبر کے دسترخوان کی زینت بننے والے مرغے محل کے اندر پروان چڑھائے جاتے تھے، اور ان مرغوں کو روزانہ ہاتھ سے کھانا کھلایا جاتا تھا، اور کھانے میں انہیں زعفران ملا کھانا اور پینے کے لیے عرق گلاب دیا جاتا تھا، اور ان مرغوں کی روزانہ مسک آئل اور سندل کی لکڑی کے تیل سے مالش کی جاتی تھی۔ شہنشاہ اکبر ہفتے میں 3 دن سبزی کھاتا تھا، اور بادشاہ کے لیے کچن کی ساری سبزی محل میں موجود باغات میں اگائی جاتی تھی، اور ان سبزیوں کو پانی کے طور پر عرق گلاب دیا جاتا تھا تاکہ جب سبزی پکے تو سبزی سے خوشبو آئے۔ شہنشاہ جلال الدین کے دور کے چند مشہور کھانوں میں سموسا، ساگ، پالک، حلیم، ہریسہ، یخنی، میتھی دانے کا سالن، سالم روسٹ، دمبے وغیرہ آج بھی بہت مشہور ہیں۔ اکبر کا کھانا سونے، چاندی اور پتھر کے برتنوں میں پیش کیا جاتا تھا۔ ان برتنوں کو کپڑے سے ڈھانپا جاتا تھا۔ کھانوں اور مشروبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے برف کا استعمال ہوتا تھا، اور یہ برف روزانہ کی بنیاد پر ہمالیہ کے پہاڑوں سے اکبر کی خاص کوریئر سروس کے ذریعے اکبر کے محل تک لائی جاتی تھی۔ بادشاہ کو کھانا جب باورچی خانے سے روانہ ہوتا تو اس سے پہلے پکانے والا باورچی اور نگران کچن میر بقاول کھا کر چکھتا، پھر کھانے کو سیل کر کے اس پر اپنی مہر لگا دیتا
اور کھاتا لکھنے والا کہ کتنے برتن کھانے کے لیے جا رہے ہیں اس کا اندراج کھاتے میں کر دیتا۔ کھانا لے جاتے ہوئے کچن کا عملہ خواجہ سراؤ کے ارد گرد چلتا اور کھانے کے لیے زمین پر قالین کے اوپر قیمتی دسترخوان بچھایا جاتا، اور جب کھانا بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا تو اکبر کے کھانے سے پہلے میر بقاول کھانے کی سیل کھولتا اور اسے ایک دفعہ پھر چکھتا۔ جلال الدین کو خوف تھا کہ اسے زہر دے کر مارا جا سکتا تھا، اور اس خوف کی وجہ سے اس کے دادا ظہیر الدین بابر تھے جنہیں زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس کوشش کے بعد مرزا بابر نے سیکیورٹی کے لیے کئی اقدامات کیے اور اکبر کے دور میں اس سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔